بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام عکس برعکس ہیں، اور اس وقت ذوالفقار علی بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بدر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب ریفلیکشن تو تب ہوگی نا جب ووٹ آئے گا اور اس کی کامیابی ہے، وہ ایک آٹے چینی مہنگی سے لے کے بجلی تک سب کچھ مہنگا ہے، وہ ذمہ دار کہتا ہے یہ حکومت ہے، اس میں بلاول بھٹو بھی ہیں، شہباز شریف بھی ہیں، مولانا صاحب کی جماعت بھی، دیگر بھی چھوٹی جماعتیں باقی بھی شامل ہیں۔ تو اب وہ ایک غصہ، وہ ریئیکشن تو ہے نا اس کا، اب اس کا بھی تو آپ لوگوں کو تدارک ہوگا۔ اتنا بڑا مشکل فیصلہ کر کے حکومت میں آنا، وہ عام آدمی تو اس سے بنے، تو اس کے بھی تو اثرات آپ پر آئیں گے نا الیکشن اگر فوری ہوتے۔ 100% آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اس چیز سے، مہنگائی سے، وہ اپنا غصہ کہیں نہ کہیں نکالیں گے۔ تو اب نتیجہ پھر آپ کے سامنے آئے گا، تو اس کا زیادہ جو خمیزہ بھگتے گیا وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی، آپ مطلب کوئی وزارت آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو، نہ آپ کے پاس خزانہ کی وزارت ہے، نہ ترقی و منصوبہ بندی کی وزارت ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی وزارت نہیں، تو آپ بالکل نہ پیٹرول، نہ بجلی ہے، نہ پیٹرول ہے، آپ بالکل پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ایسے معاملات آتے ہیں، ورنہ آپ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے یہ بھی کامیابی لی، ہم نے یہ بھی کامیابی لی ہے۔ تو جب یہ چیزوں کا بار کیوں نہیں لیتے پھر آپ؟ دیکھیں جب ہم حکومت کے اندر بیٹھ کے حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اچھے کاموں پہ تو سپورٹ کریں گے، اب جب غلط کام کریں گے تو غلط کاموں پہ تو کوئی نہیں کسی کو سپورٹ کرتا نا۔ لیکن حکومت کا حصہ تو ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ذمہ داری تو پھر آپ سب وہ کی تو ہے۔ کلیکٹیو ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر پاکستان کو بچانا بھی تو ہے ایز اے گریٹر کاز، عوام کو مسائل سے بھی نکالنا ہے۔ آج اگر یہ مہنگائی نہیں کریں گے، نئی معاملات چلائیں گے، تو کل کو جا کے جب ملک ڈیفالٹ کر جائے گا تو ہر بندہ سڑک پہ ہوگا۔ تو وقتی طور پہ پریشانی کے لیے آپ کو لانگ ٹرم کی آسانی۔ اچھا، آپ لاہور میں اپنی پریکٹس بھی کرتے ہیں، پنجاب کے لیڈرشپ بھی ہے، یا نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، جی ٹی روڈ کی جماعت ان کو کہا جاتا ہے، جی ٹی روڈ کے ووٹ بینک ان کو کہا جاتا ہے، لاہور سے لے کے پنڈی اور ملتان تک آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ آپ کے لیے ٹف ٹائم ہو جائے گی مزید اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں؟ اور بینگ اے لائر، آپ سمجھتے ہیں نواز شریف کے واپس آنے کی اتنی آسانی ہے؟ دیکھیں میں لیڈر کے ساتھ ساتھ بینگ اے لائر بھی آپ سے پوچھے کہ وہ قانونی معاملہ ہے۔ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے الیکشن بالکل ٹف ہوگا، اور ان کی کیمپین کی وجہ سے ٹف ٹائم وہ دیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ پھر ہماری لیڈرشپ جو ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصفہ بی بی کو ہمیں جو ہے کیمپین کے لیے ہمیں لانچ کرنا پڑے گا کہ وہ آ کے محنت کریں پنجاب کے اندر، جلد سے جلوس کریں، جس کی وجہ سے لوگ کس بی بی کے بیٹے کو، بی بی کی بیٹی کو لوگ دیکھنے کے لیے باہر نکلیں گے، اور اس کے لیے اس کا اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ کوئی یہی ایک طریقہ ہے کاؤنٹر کرنے کا۔ اور قانونی اعتبار سے میری ذاتی رائے اگر لیں تو میں میاں صاحب کو فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا پاکستان میں آتے ہوئے۔ اچھا، اور اگر آئیں گے تو ہی ول ہیو ٹو فیس لاٹ آف میوزک، کاز ان کو کیسز کو بھگتنا ہے، اسکانڈر بھی ہیں، پھر ان کے اوپر جو کیس ہے سزا کا، اور ان کی سزا کو ختم کرنے والا بھی آسان میٹر نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ان کے لیے آسانیاں ہیں، تو ابھی وہ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے وہاں پہ زیادہ آسانی ہے، نہ کہ پاکستان آ کے۔ کاز میاں صاحب پہلے بھی ایک دفعہ ملک سے گئے تھے، دوبارہ بھی ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے، کاز ہی از اے لکی مین۔ کاز زندگی میں نے تو ایسی کوئی مثال نہیں دیکھی کہ آپ کو سزا ہو جائے اور آپ کو پھر سزا کے اوپر آپ کو کورٹ پرمٹ کر دے کہ آپ باہر جا کے علاج کرا لیں۔ تو میں نے تو ایسی، تو ہی از ایکسٹرا آرڈنری لکی آپ کی مین۔ جماعت میں ایسے لکی کیوں نہیں لوگ ہیں؟ کاز ہماری جماعت کے اندر لیڈرشپ باہر جانا نہیں چاہتی۔ میرے والد 1990 میں جب گورنمنٹ آئی تو باہر یو کے میں تھے، اس ٹائم ان کی دونوں پاؤں کے فریکچر ہوا تھا تو وہ علاج کرانے گئے، تو اس ٹائم پہ یو کے کی گورنمنٹ نے ان کو آفر کیا، کویت جو جس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا عراق نے، کویت کے امیر نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو یو اے ای والوں نے کہا کہ ہم آپ کو اسائلم دیتے ہیں، بی آر گیسٹ، کاز پیٹرولیم منسٹر تھے اس ٹائم پہ، بٹ مائی فادر آپٹیڈ ٹو کم بیک۔ انہوں نے کہا میں نے کیا ہی ایسی چیز کوئی ہوئی نہیں کہ میرے اوپر کس چیز کا کیس بنائیں گے، کیوں مجھے باہر روک رہے ہیں۔
پھر 2001 میں بھی وہ میرے کزن کی شادی پہ گئے ہوئے تھے, تو واپسی پہ بی بی نے بھی ان کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں, آپ کو پکڑ لیں گے, مشرف آپ کو پکڑنا چاہتا ہے. بٹ مائی فادر سیڈ کہ میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, میں کیوں واپس نہ جاؤں, تو میں ملک میں جا کے جیل میں رہنا پریفر کروں گا, نہ کہ باہر رہ کے ایک کسی گھر میں رہنا. تو پھر وہ واپس گئے, مشرف نے پکڑا, پر وہ پولیٹیکل ایجنڈا تھا, وہ یہی فورس کر رہا تھا کہ آپ پارٹی, آپ بی بی کو چھوڑ دیں, پارٹی کے اندر رہیں, آپ ایز اے سیکرٹری جنرل رہیں, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو آسک اینی تھنگ فرام یو, بٹ آپ ہمارے ساتھ انڈر ہینڈ شیک ہینڈ کر لیں کہ آپ مائنس بی بی ہمارے ساتھ جو ہم کہیں آپ وہ کریں. مائی فادر سیڈ نہیں, میں نے بی بی کو نہیں چھوڑنا, اگر آپ مجھے اندر رکھنا چاہتے ہیں رکھیں, جو کیس بنانا ہے بنائیں. تو انہوں نے کیس دیکھا, 10 سال کیس چلتا رہا. یہ آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی یہ ہوا, آپ کے زرداری صاحب نے بھی, دیکھیں زرداری صاحب نے زرداری بھی جیل میں رہنا پریفر کیا. تو دیکھیں یہ کریکٹر کی بات ہے نا. آج پیپلز پارٹی جب عوام میں جا کے بات کرے گی تو یہ ہمارے لیے ایک سٹرونگ پوائنٹ ہے کہ ہماری قیادت, بھٹو صاحب نے پھانسی کو گلے, یعنی پھانسی پہ چڑھنا پریفر کیا, نہ کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. بی بی شہید نے باہر سے اسائلم چھوڑ کے, باہر سے اسائلم کہہ رہا ہوں, اپنا جو جلا وطنی ہے وہ چھوڑ کے پاکستان آ گئی اور یہاں پہ آ کے جان کا نذرانہ دے دیا. بی بی کو پتا تھا کہ بی بی کی جان کے پیچھے ہیں بہت ساری طاقتیں, بی بی شی نوز, پر انہوں نے پریفر کیا ملک کے اندر شہید ہونا, باہر رہ کے ہوتی تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. اچھا, جن کے آپ ترجمان ہیں بلاول بھٹو صاحب, ان کے حوالے سے سوال کرتے ہیں. یہ تنقید ان پہ ہوتی ہے کہ پچھلے 14-15 مہینوں میں سوائے دوروں کے بلاول صاحب نے وزارت خارجہ کے لیے کیا ایسا کر لیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے فورن افیئرس کے معاملات میں بہت آگے. کچھ بھی نہیں, کہتے دورے ہیں, ادھر جا رہے ہوتے ہیں, ادھر جا رہے ہوتے ہیں, کبھی ایسے ممالک کے بھی دورے کرتے ہیں جن کے نام بھی لوگوں نے نہیں سنے ہوتے. دیکھیں, ایک تو جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کو پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو وزیر خارجہ ہے اس کا تعلق ہی خارجہ امور کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے اس ملک کے تعلقات کو دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہے. تو وزیر خارجہ اگر باہر جا کے دورے نہیں کرے گا تو وہ پھر کیا کرے گا؟ باقی پچھلے وزیر خارجہ کی طرح صرف دفتر میں بیٹھ کے کام کرتا رہے گا؟ ایسا نہیں ہے. وزیر خارجہ کا کام ہے کہ آپ نے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کرنی ہے, کسی ملک کے وزیر خارجہ کو یا ہیڈ آف اسٹیٹ کو یا ہیڈ آف گورنمنٹ کو انوائٹ کر کے پاکستان کیا ایسی کامیابیاں, تو میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں نا. آپ دیکھیں پاکستان پچھلی گورنمنٹ کے اندر ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن میں تھا. امریکہ آپ سے ناراض تھا, چائنا آپ سے ناراض تھا, مڈل ایسٹرن کنٹریز آپ سے ناراض تھی, ٹرکی آپ سے ناراض تھا, یورپی یونین ناراض تھی. آئی ایم ایف کا پروگرام آپ نے ختم کر دیا تھا بیکاز آپ کو جو شرائط تھیں آپ نے اس کے اوپر کی نہیں پچھلی گورنمنٹ نے. تو بلاول صاحب امریکہ گئے, فوڈ سیکیورٹی کی ایک کانفرنس کے اوپر یونائٹڈ نیشن, اس ٹائم پہ سیکرٹری بلنکن سے ملے, ایک ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سٹارٹ ہوئی, وہاں سے واپس آئے. آپ نے پہلا بائی لیٹرل دورہ کیا چائنا کا, جو کہ ان کی خواہش تھی کہ میں چائنا جانا چاہوں گا. تو چائنا کے ساتھ آپ کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ, وہ ریلیشن شپ بنا, پہلے امریکہ کے ساتھ پھر چائنا کے ساتھ. اس سے پہلے وہ سعودی عرب بھی ہو کے آئے تھے, عمرہ کر کے آئے تھے. پھر بلاول صاحب ورلڈ اکنامک فورم پہ گئے, وہاں پہ متعدد ملکوں کے وزراء خارجہ اور بہت سارے ہیڈ آف انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ملے, مختلف انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ کے ساتھ ملے. پھر واپس آئے, پھر انہوں نے یورپ کا دورہ کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ کی انگیجمنٹ, ٹرکی کے ساتھ کی. تو جب وہ آہستہ پھر ایران بھی گئے, ایران کے ساتھ اپنا ریلیشن بحال کیا جو کہ کٹ آف ہوا تھا. بات کہنے کی یہ ہے کہ جس ملک کے اندر گئے وہاں پہ پاکستان کا ان کے ساتھ ریلیشن ہوا, اس کا امپیکٹ کیا آیا؟ اس کا رزلٹ یہ آیا کہ یورپی یونین کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے, آپ کا جی ایس پی پلس بحال ہو گیا. سارے ملکوں کے ساتھ تعلقات بحال ہوئے جو ایف اے ٹی ایف میں آپ کے خلاف ووٹ دیتے تھے, انہوں نے سب نے آپ کے حق میں ووٹ دیا, آپ گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں آئے. بلاول صاحب کے سر پہ جاتا ہے.
یہ سہرا. اور پھر IMF پروگرام, پچھلا پروگرام جو اس کو آپ نے ریزیوم کروایا, اس کے بعد پھر گیپ بھی آیا, پھر ابھی بھی جو پروگرام آیا اس میں بلاول صاحب کی ہی کاوشیں تھیں کہ پروگرام سٹارٹ ہوا. سی پیک کا پروگرام جو کہ آصف علی زرداری صاحب نے انیشیٹ کیا تھا, سٹارٹ کیا تھا, انہی کی کاوشیں تھیں, اس کے اندر بھی چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر کیا. تو جرمنی جیسا ملک, اس کی وزیر خارجہ پاکستان آتی ہیں اور پھر جب بلاول صاحب جاتے ہیں کشمیر کے اوپر, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان کے سٹانس کی حمایت کرتے ہیں. یہ آپ کی فورن پالیسی کی اور آپ کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی کامیابی ہے. مڈل ایسٹرن کنٹریز, سعودی عرب اور UAE, جب آپ کو دنیا کا کوئی ملک نہیں کچھ دے رہا ہوتا آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں. چائنا آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے, جو آپ کو لون دیا ہوا ہے اس کو رول اوور کرتا ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ سارا جو معاملہ ہے, جو فائنینشل انگیجمنٹ آپ کی ہوتی ہے, وہ ساری سٹارٹ ہی انیشیٹڈ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے ہوتی ہے, اور اس کا سارا کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے. تو یہ اس کے اثرات آئیں گے الیکشن پہ آپ کے لیے بہتر طور پر؟ دیکھیں یہ جو زیادہ مشکل والی چیزیں ہیں نا عام آدمی کو سمجھنے کی, یہ لوگوں کو ایجوکیٹ اور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بٹ جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں جو اس معاملے کو سمجھتے ہیں, بالکل وہ ان کو اس چیز سے فرق پڑے گا, سمجھ آئے گی, اور وہ پیپلز پارٹی کو پریفر کریں گے باقی جماعتوں سے. کاز یہ بلاول بھٹو صاحب نے پاکستان کا امیج اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو امیج ہے اپنی ایز اے فورن منسٹر, گراؤنڈ لیول پہ عام عوام, عام آدمی, عام بوڑھے شخص, عام نوجوان کے ذہن میں اپنا امیج بلڈنگ بہتر کی ہے, پاکستان کا امیج بہتر کیا ہے. جب وہ انڈیا جاتے تو انڈیا, حالانکہ آپ نے مودی کو تھریٹ کیا ہے اور پھر بھی آپ جاتے ہیں SCO پہ, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا بہادری کا اور بڑے دل گردے کا کام ہے کہ آپ ایک دشمن ملک کے پاس جا رہے ہیں اور اسی کی سرزمین پہ جا رہے ہیں جس کے پرائم منسٹر کو آپ نے بولا ہے کہ وہ بچر آف گجرات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا عام عوام جو الیکشن کے اندر اس سارے سینیریو کے اندر اس سارے ہوم ورک کو, ساری محنت کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کو پریفرنس دے گی ووٹ ڈالتے ہوئے. بہت شکریہ ذوالفقار علی بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. اب دیکھ رہے ہیں یہ کہ عوام ان تمام تر معاملات کے حوالے سے اپنا کیا فیصلہ دیتی ہے, یہ اگلے آنے والے الیکشن میں ہی دیکھا جا سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, اللہ حافظ.